اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود کے فضائل اور اس کے فقہی احکام کا درس نمبر 2۔ اتنی تفصیل ظاہر ایک بہت بڑی عبادت ہے، اس کے اپنے فقہی احکام بھی ہیں، اس کے فضائل بھی ہیں، اس کے عملیات بھی ہیں، اس کے ختومات بھی ہیں اور اس سے مربوط بہت زیادہ واقعات بھی ہیں۔ تو اگرچہ آج دوسری نشست ہے اور میں نے کہا تھا کہ اس 3 نشست پہ گفتگو اختتام پذیر ہو جائے گی، لیکن لگتا ہے کہ ایک چوتھی نشست بھی اس سلسلے میں ہوگی۔ اس قدر یہ عظیم عبادت ہے کہ ایک نبی کے متعلق تو یہ بات کہی جاتی ہے کہ وہ اتنے بڑے مقام کے اوپر جو پہنچے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر مبارک ان سے منسوب ہے، جو کہ اس وقت ایک غاصب حکومت کے زیر انتظام جو ایک علاقہ ہے الخلیل، وہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت کتنے ظلم و بربریت کا ایک دورہ ہوا ہوا ہے۔ پروردگار وہاں کی مظلوم قوم کو اس عذاب سے نجات دلا دے جلد سے جلد۔ تو الخلیل کا علاقہ ہے، وہاں پر ان کی ایک منسوب قبر مبارک ہے حضرت ابراہیم کی۔ البتہ جو ہماری اپنی روایات ہیں اس میں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر کوفہ، وہ فرماتے ہیں کہ 360 انبیاء کے قبور کوفہ میں ہیں اور تقریباً 600 اوصیاء پیغمبر کی قبور بھی کوفہ میں ہیں اور حضرت ابراہیم کی قبر بھی کوفہ ہی میں ہے۔ ابو قواریر کے نام سے ایک علاقہ ہے نجف سے باہر کی طرف، وہاں ان سے منسوب قبر ہے، جسے کہا جاتا ہے کہ ہمارے ایک عالم آیت اللہ مہدی بحر العلوم نے ان کی قبر کو دریافت کیا تھا۔ لیکن بہرحال اس وقت فلسطین کے اس علاقے الخلیل کے اندر حضرت ابراہیم سے منسوب یعنی مشہور یہی ہے کہ ان کی قبر وہاں پر ہے۔ ان کے متعلق یہ بات کہی جاتی ہے، حضرت شاہ عبد العظیم سے روایت ہے کہ امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا انما اتخذ اللہ عز وجل ابراہیم خلیلا لکثرت صلاتہ علی محمد و اہل بیتہ علیہم السلام، یعنی امام فرماتے ہیں کہ محمد و آل محمد پر بہت زیادہ درود بھیجنے کی وجہ سے اللہ نے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا تھا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ کو پتہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اللہم صلی علی محمد و آل محمد، انبیاء میں سب سے افضل حضرت ابراہیم میں، پھر حضرت موسیٰ کا نمبر آتا ہے۔ جو رسول اللہ کے بعد سب سے افضل ترین نبی ہیں، ان کو اللہ نے جو اپنا خلیل بنا ہے، کس صفت کی وجہ سے بنا ہے کہ محمد و آل محمد پر بہت زیادہ درود بھیجنے والے تھے۔ اور یہ بھی روایات میں آیا ہے کہ ایک تو وہ اتنی کثرت سے درود بھیجتے تھے اور اس کے مقابلے میں کوئی اتنا بخیل بھی ہو جاتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ صحیح معنوں میں بخیل وہ ہے کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے، پیغمبر فرماتے ہیں، اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ تو کثرت کے ساتھ درود اس لحاظ سے بھیجنا چاہیے۔ اور امام علی رضا علیہ السلام بھی فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد کہ جو شخص ایسے اعمال بجا نہ لا سکتا ہو جس سے اس کے گناہوں کا کفارہ ادا ہو سکے، تو اسے چاہیے کہ کثرت کے ساتھ محمد و آل محمد پر درود بھیجا کرے، کیونکہ اس طرح گناہوں کا قلع قما ہو جاتا ہے، گناہ بالکل نابود ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ ایک ایک گناہ کو الگ الگ ٹارگٹ کر کے پھر اس کو معاف کروانا، اس کے کفارے ادا کرنا، اس کے اثرات کو معاف کروانا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان اس کو بجا نہیں لا سکتا ہے، تو کم سے کم اسے یہ چاہیے کہ وہ کثرت کے ساتھ درود بھیجے تاکہ وہ تمام گناہ اور اس کے اثرات محو ہو جائیں اور ختم ہو جائیں اور آئندہ بھی گناہ کرنے کی کوئی نوبت باقی نہ رہے۔ اور یہ بات بھی آیت اللہ سید محمد حسین طباطبائی صاحب تفسیر المیزان سے منسوب ہے کہ کہتے تھے جب بھی مشکلات اور پریشانیوں میں گرفتار ہو جاؤ تو درود کا ایک سیلاب روانہ کرو، یہ سیلاب تمہاری ساری مشکلات اور پریشانیوں کو بہا کر لے جائے گا۔ یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کہ اچھا اس میں جب بھی کہا جاتا ہے
کہ مثلا 14,000 دفعہ درود پڑھنا یا مثلا 1,00,000 دفعہ پڑھنا، اور بہت سے افراد تو 1 کروڑ دفعہ درود پڑھنے کا بھی اہتمام کرتے ہیں اور اس کی ایک چین چلاتے ہیں کہ اتنے افراد اور کو ایلوکیٹ کرتے ہیں کتنی دفعہ درود پڑھنے، تاکہ 1 کروڑ دفعہ درود گویا ایک سیلاب روانہ ہو جائے گا اور ساری مشکلات کو دفع کر دے گا۔ اور یہ بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی ہر روز شوق و محبت کی بنا پر مجھ پر صلوات بھیجے گا تو خدا پر ضروری ہو جائے گا کہ اسے بخش دے اسی دن یا اسی شب میں، یعنی پھر زیادہ وقت نہیں لگے۔ تو شوق اور محبت کی بنا پر ہر روزانہ اس کو اپنا وتیرہ بنا لینا چاہیے، طریقہ بنا لینا چاہیے کہ انسان شوق و محبت کے ساتھ درود پیغمبر کے اوپر بھیجا کرے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر عافیت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اچھا، آپ کو پتا ہے کہ عافیت جو ہے یہ ایک ایسا لفظ ہے کہ کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کے کسی اور زبان میں جس کے معنی ممکن نہیں ہیں اتنی ہماگیری کے ساتھ جو اصل عربی زبان میں ہے۔ عافیت اسی کے اندر سے ایک ہے۔ اسی طرح سے جیسے آپ اذان میں آتا ہے حی علی الفلاح، فلاح جتنی یعنی اس کو کسی بھی زبان میں ترجمہ کریں وہ اتنی وسعت نہیں رکھتا ہے جتنا لفظ فلاح کے اپنے اندر موجود ہے۔ تو اسی طریقے سے عافیت یعنی دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے نجات اور ہر خیر اس کے اندر عافیت کے لفظ کے اندر جمع ہو جاتی ہے۔ فرمایا جو مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر عافیت کے دروازے کھول دیتا ہے، یعنی دنیا و آخرت کی ہر شر اور خرابی کو اس سے دور کر دیتا ہے اور دنیا و آخرت کی ہر خیر اس کو عطا کر دیتا ہے۔ اس کو اور یہ بھی پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ بھی درود بھیجتا ہے تو 2 فرشتے جو اس کے ساتھ ہوتے ہیں 3 دن تک اس کا کوئی گناہ نہیں لکھتے۔ یعنی اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ بہت سے لوگ فوراً اس قسم کی روایت پڑھ کے ایک دم سے بھڑک جاتے ہیں اور کہتے ہیں گویا آپ کے لوگوں کو گناہ کرنے کی ترغیب دلوا رہے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، گناہ کرنے کی ترغیب نہیں ہے، بلکہ کہ انسان عمومی زندگی میں بہت سے گناہ ایسی عادتاً کر دیتا ہے، یعنی اس کا ارادہ نہیں ہوتا کہ وہ باقاعدہ سوچتے سمجھتے جو ہے وہ کہ میں یہاں پر اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں، نہیں، ایسا خیال نہیں ہوتا، بلکہ اس سے ہو جاتے ہیں گناہ، بے اختیار ہو جاتے ہیں۔ تو اس قسم کے جو گناہ ہیں وہ پھر 3 دن تک فرشتے اس کے نہیں لکھتے ہیں، اس سے اللہ صرف نظر سے کام لیتا ہے۔ تو درود پڑھنے کی ایک زبردست قسم کی برکت یہ بھی ہے۔ تفسیر نور الثقلین میں بھی یہی روایت ہے۔ اور ایک روایت میں ہمارے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب قیامت آئے گی تو خدا ابتدا سے انتہا تک اپنی تمام مخلوقات کو جمع کرے گا۔ اس وقت ایک منادی ندا دے گا، اگر رسول اللہ پر کسی کا حق ہے تو وہ کھڑا ہو جائے۔ پس ایک گروہ کھڑا ہو جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہارا کون سا حق پیغمبر پر ہے؟ وہ جواب دیں گے ہم آن حضرت کے بعد ان کے اہل بیت پر درود بھیجا کرتے تھے۔ تو ان سے کہا جائے گا جاؤ اور لوگوں کے درمیان تلاش کرو، جس کسی نے بھی تمہارے ساتھ مہربانی کی اور کوئی نعمت دی اس کا ہاتھ پکڑو اور جنت میں لے جاؤ۔ تو کتنا عظیم اس کا ثواب ہے، کتنا عظیم ثواب ہے کہ گویا جو درود بھیجتا ہے اس کا پیغمبر اکرم کے اوپر ایک حق بن جاتا ہے، یعنی پیغمبر ایک لحاظ سے گویا اس کے مقروض ہو جاتے ہیں، یا جسے کہا جائے کہ یعنی ان کے گردن پہ اس آدمی کا ایک حق آ جائے گا۔ اس کا حق کو کیسے ادا کیا جائے گا؟ جاؤ کسی کا بھی ہاتھ پکڑو اور اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ، جس نے بھی تمہارے ساتھ تھوڑی سی بھی مہربانی کی ہے، کوئی نعمت دی ہے، لے جاؤ اس کو اپنے ساتھ۔ کتنا بڑا یہ ثواب اور فائدہ ہے۔ حضرت عمار یاسر سے جو ایک روایت ہے، دیکھیے حضرت عمار یاسر کا یہ روضہ اور زری ہے شام کے علاقے رقہ میں، جہاں پر داعش والوں نے حملہ کیا تھا اور اس کو جو ہے وہاں پر بام بلاسٹ جو ہے وہ ہوا تھا، اور کتنا حضرت اویس قرنی کا روضہ بھی نقصان پہنچا تھا اور عمار یاسر کا روضہ بھی بہت زیادہ وہاں پر نقصان اس کو پہنچا تھا۔ تو ایک روایت ہے حضرت عمار یاسر نے جو روایت کی ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فرشتہ پروردگار عالم نے خلق کیا ہے جس کا کام یہ ہے کہ اور وہ میرے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی قیامت تک میری قبر پر رہے گا، اور اس کا کام یہ ہے، پیغمبر فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی شخص درود پڑھتا ہے تو اس کا اور اس کے والد کا نام لے کر مجھے وہ اطلاع دیتا ہے کہ فلاں ابن فلاں نے آپ پر درود بھیجا ہے، اور پھر درود بھیجیے محمد علیہ۔
اور پھر اللہ اس ایک درود کے بدلے میں اس کے اوپر 10 اپنی رحمتوں کو نازل کرتا ہے. تو سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آپ خود سوچیں کہ جب بھی کوئی شخص درود بھیجتا ہے تو کہا رسول اللہ کی بزم میں اس کا اور اس کے والد کا نام لیا جاتا ہے. کہا کہ یا رسول اللہ، وہ آ کر کہتا ہے کہ فلاں ابن فلاں نے آپ پر درود بھیجا ہے. تو لوگ علماء یہی کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تو یہی کس قدر سعادت کی بات ہے کہ ان کی بزم میں ہمارا اور ہمارے والد کا نام لیا جائے. پھر اللہ 10 رحمتیں نازل کرتا ہے. پھر مثلا آپ بھی دیکھیں، اگر آپ کسی کو کوئی تحفہ دیتے ہیں تو وہ کوئی اگر بادشاہ بھی ہے تو وہ آپ کی حیثیت کے مطابق نہیں دیتا، پھر وہ اپنی حیثیت کے مطابق عطا کرتا ہے. تو پیغمبر اکرم اور پروردگار عالم اس پر 10 گنا رحمتیں نازل کرتا ہے. اور یہ کریم شخصیت پیغمبر اکرم کی کیا کچھ اسے عطا نہ فرماتے ہوں گے اور کس قدر خوش ہوتے ہوں گے جب آپ کا نام اور آپ کے والد کا نام ان کی بزم میں لیا جاتا ہوگا. تو یہ ایک روایت ہے. اور یہ بھی آیت اللہ مجتبیٰ تہرانی فرماتے تھے کہ صلوات یعنی درود کی مثال پینسل اور ربر کی سی ہے، جو ایک ہی وقت میں نیکی بھی لکھتی ہے اور گناہ بھی مٹاتی ہے. اچھا آپ دیکھیں بہت سی ہمارے پینسلز ایسی ہوتی ہیں پیچھے ربر لگا ہوتا ہے اور آگے نوک ہوتی ہے لکھنے کے لیے، لیکن ایک وقت میں نہیں کام ہوتا. یہاں یعنی پہلے اگر لکھیں گے آپ تو وہ مٹائے گی نہیں، مٹائے گی تو لکھے گی نہیں. لیکن یہ صلوات ایک ایسی ربر ہے کہ ایک ہی وقت میں وہ نیکی بھی لکھ رہی ہے اور اسی وقت میں گناہ بھی مٹاتی جاتی. تو ایک بہت ہی عجیب و غریب یہ عبادت ہے حقیقتاً. اور یہاں تک کہ شیخ حر عاملی نے وسائل الشیعہ میں اصول کافی سے روایت کی کہ ایک شخص جس کا نام عبدالسلام تھا امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں آیا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کہنے لگا مولا جب میں طواف کر رہا تھا تو مجھے محمد و آل محمد پر درود بھیجنے کے علاوہ مجھے کوئی دعا یاد نہیں آئی. یہی عمل جب میں صفا و مروہ میں صحیح کر رہا تھا اس کے درمیان تو یہی میں نے دہراتا رہا. تو امام نے فرمایا جس کسی نے بھی دعا کی اور اسے جو کچھ عطا کیا گیا اس سے بہتر نہیں ہے جو تجھے عطا ہو گیا. یعنی اس کو کوئی اور دعا نہیں. ورنہ آپ کو پتا ہے کہ جب انسان طواف کرتا ہے تو ہر طواف میں مثلا حجر اسود کے سامنے سے گزرے تو یہ دعا پڑھے، اور حتیم کے سامنے سے گزرے تو یہ دعا پڑھے، اور میزاب کے سامنے سے گزرے تو یہ دعا پڑھے، اس کارنر کے اوپر یہ دعا پڑھے. پورا ایک دعاؤں کا ایک سلسلہ ہے. اس نے کہا مجھے کوئی دعا یاد نہیں تھی. اسی طریقے سے صحیح کی ہر شوق کے لیے الگ الگ دعائیں ہیں. الگ سے لوگوں کو پمفلیٹ اور کتابچے دیے جاتے ہیں جس میں وہ ساری دعائیں ہیں. اس نے کہا مجھے کوئی دعا یاد نہیں تھی سوائے اس دعا کے، درود بھیجنے کے علاوہ. تو کہا کہ تجھے جتنی بھی وہ لوگ دعائیں کر رہے تھے پڑھ کے اور جو کچھ انہیں عطا کیا گیا اس سے بہتر نہیں ہے جو تجھے عطا ہو گیا درود پڑھنے کی وجہ سے. تو یہ ایک ایسی زبردست اکسیر ہے، ایک ایسی بہترین چیز ہے دعا صلوات اور درود کہ انسان کو ہر طرح کی نعمتیں اس سے حاصل ہو جاتی. یہی وجہ ہے کوشش کرنی چاہیے کہ اتنی بابرکت تحریر ہے. ابھی ہم تحریر کے مسائل کے اوپر بھی آئیں گے کہ اس کو مثلا جس جگہ پڑھا جاتا ہے اس کے بہت سارے اس طرح کے اس کے کنارے کے اوپر لوگ بیٹھ جاتے ہیں، درود بیچ میں لکھا ہوتا ہے، اور جتنی دفعہ بھی ایک تاثر بھی ہوتا ہے نا. دیکھیے ایک ویژول امپیکٹ بھی چیزوں کا ہوتا ہے. مثلا آپ کسی جب امام بارگاہ جاتی ہیں اس میں مختلف بینرز لگے ہوتے ہیں، پینافلیکس لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس سے ایک تاثر اور اچھا ہو جاتا ہے. تو اگر درود کی محفلیں ہوں تو اس کو درود کو سامنے اس انداز سے اس کے اطراف میں لوگ بیٹھ جائیں اور اسے درود پڑھیں. اور اگر گھروں کے اندر ہو تو کوشش کر کے ایسے جو سجاوٹ کی کتنی چیزیں خواتین لاتی ہیں تو درود کی جو سجاوٹ والی چیزیں اسے دیواروں کے اوپر لگائیں آپ. اس سے ایک برکتیں گھر کے اندر نازل ہوں گی. آپ اس طرح کی درود لکھے ہوئے یا تو منگوائیں، کیلیگرافیز ہوتی ہیں اور اس طرح سے پینٹنگز وغیرہ ہوتی ہیں جس پہ درود لکھا ہے وہ گھر میں لگائیں. مستقل خیر و برکت کا جو ہے وہ باعث ہوگا. بچے ہیں ہمارے کتنے شیعہ اسکول ہیں اس میں ذکر صلوات اور اس کو خوش خط لکھنے کے درود کو بچوں کو بلکہ اپنے گھر میں بھی ان کو انعامات مقرر کریں. جو اچھا خوش خط درود لکھ کر لے کر آئے گا اسے ہم مثلا انعام دیں گے. تو یہ اس طرح سے بچوں کا ایک ارتباط بھی اس درود کے ساتھ جو ہے وہ بہت بڑھایا جا سکتا ہے. اچھی کیلیگرافی، اچھی رائٹنگز وغیرہ کے لیے بچوں کو یہ والی چیز دی جا سکتی ہے، ٹاسک دیا جا سکتا ہے، اس پہ انعامات جو ہے وہ مقرر کیے جا سکتے ہیں. تو بہرحال اسی طرح سے دیکھیے چیزیں جو ہے نا اسلامی اقدار رائج ہوتی ہیں، دماغ اسلامی بنتا ہے. اور بچے ہیں ان کو وہاں پر اسی طرح سے اسکولز کے اندر یہ والے ٹاسک دیے جائیں درود کے سلسلے میں، یعنی جو ہم ذکر کر رہے ہیں. ورنہ اور اسلامی جو چیزیں ہیں کم سے کم دینی مدارس کے اندر بھی اس قسم کا کوئی ایک سلسلہ ہونا چاہیے. اچھا اب یہ اس قدر عظمت والی چیز ہے درود کہ آیت اللہ علی
حمدانی، علی معصومی حمدانی، یہ بہت ہی صاحب کرامت بزرگ تھے. ان کا درود کے سلسلے میں ایک بہت زبردست واقعہ بھی ہے کہ پہلے تو ان کے متعلق بتا دوں کہ آیت اللہ علی معصومی حمدانی چشم برزخی رکھتے تھے. دیکھیے بہت سی چیزیں ایسی ہیں، اس کا آج کافی تذکرہ آئے گا اس بات کا کہ چشم برزخی کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ بہت سی ایسی حقیقتیں ہیں جو ہمیں آنکھوں سے نظر نہیں آتی، کانوں سے سنائی نہیں دیتی، ان لوگوں کو نظر آ جاتی. ایک صاحب نے ایک دفعہ ان کی دعوت کی اور بھنے ہوئے گوشت کی دعوت کی. کہا کہ ہم آیت اللہ علی معصومی حمدانی کو بلائیں گے. اچھا دعوت تھی، اس میں بھنا ہوا گوشت تو مین ڈش کے طور پر تھا ہی، لیکن کچھ اور بھی دال سبزی وغیرہ بھی تھی. یہ آ کر بیٹھے اور جو مین مینیو جو اس نے بنوائی تھی خصوصاً جس پہ دعوت دی تھی، اس کی طرف نگاہ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا، ایسا جیسے کوئی نجس چیز پڑی ہوئی. اچھا میزبان نوٹ کرتا رہا کہ انہوں نے اس کی طرف بالکل دیکھا بھی نہیں ہے اور بالکل التفات ہی نہیں کر رہے جیسے کوئی کراہیت والی چیز. خیر یہ جب دعوت ہو گئی، وہ دال روٹی وغیرہ کچھ کھا کر چلے گئے تو میزبان کو تشویش ہوئی. اس نے گھر والوں سے پوچھا کہ اس کی جب بنائی جا رہی تھی یہ چیز کہیں کوئی نجاست وغیرہ تو نہیں مل گئی اس کے اندر؟ گھر والوں نے کہا نہیں، ہم نے ویسے ہی اہتمام کیا جس طرح اور کھانوں کا کرتے ہیں. اس میزبان کو اور تجسس ہوا، وہ اس قصائی کے پاس گیا جہاں سے وہ گوشت خرید کر لے کر آیا تھا. کہا کہ تم یہ بتاؤ کہ گوشت کس طرح کا تھا؟ اس نے کہا دیکھیے میں آپ کو واضح بتا رہا ہوں کہ گوشت، یہ جانور میں نے خود ذبح نہیں کیا تھا، میرے پاس گوشت ختم ہو گیا تھا تو میں کہیں اور سے کسی اور کا ذبح کیا ہوا گوشت یہاں پر لا کے میں نے بیچا ہے. اب میزبان کو اور زیادہ انکوائری، اس کو وہ ہوا، تجسس ہوا، تو وہ اس دوسرے قصائی کے پاس گئے اور کہا کہ تم یہ بتاؤ کہ تم نے جانور کو کیسے ذبح کیا. تو پہلے تو اس نے انکار کرتا رہا، لیکن بعد میں جب زیادہ اصرار کیا تو اس نے کہا کہ اصل مسئلہ یہ کہ جو بھیڑ یہ تھی تو یہ رسی توڑا کر کسی جگہ سے بھاگی اور کہیں اس کی رسی جو ہے وہ پھنس گئی اور اس طرح سے پھنسی کہ اس کا گلا گھٹ گیا، اس طرح پھانسی ہو جاتی ہے اور یہ اسی میں ہی گلا گھٹنے کی وجہ سے مر گئی، یعنی میں نے ذبح نہیں کی تھی. اور لیکن کیونکہ مہنگا بہت جانور تھا تو ہم نے اسی کو کاٹ کر اور اس کا گوشت جو ہے دکانوں پر تقسیم کر دیا. تو اب اس کو سمجھ آیا کہ آیت اللہ علی معصومی حمدانی اس وجہ سے اس جانور کی طرف التفات نہیں کر رہے تھے، یعنی ایسی زبردست چشم برزخی ان کی تھی. یہ خود بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک بوڑھا شخص ایک دفعہ آیا خمس کے معاملے میں آیت اللہ علی معصومی حمدانی کے پاس. اب یہ آیت اللہ علی معصومی حمدانی نے خود ذکر کیا، کہا کہ اتنی زبردست اس کے پاس سے خوشبو آ رہی تھی کہ میں نے حیران ہو کر پوچھا کہ کس قسم کی خوشبو ہے، میں نے تو آج تک کبھی نہیں سونگھی، یہ کہاں سے تم نے یہ لگائی ہے؟ اس نے کہا آغا یہ ایک بہت ایک واقعہ ہے اس کے پیچھے، آج تک یہ میں نے کسی سے بھی ذکر نہیں کیا، آپ سے پہلی دفعہ ذکر کر رہا ہوں. وہ یہ کہ میں کثرت کے ساتھ درود پڑھا کرتا تھا. ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ پیغمبر اکرم اب کچھ اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سارے لوگ ان کے اطراف میں ہیں اور پیغمبر ایک جملہ ارشاد فرما رہے ہیں کون ہے جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ کوئی بھی حاضرین میں سے بولا نہیں، میں بولنا چاہتا تھا لیکن میں اس وجہ سے رک گیا کہ ممکن ہے کہ مجھ سے زیادہ بھی کوئی کثرت کے ساتھ درود بھیجتا ہو. پیغمبر اکرم نے پھر اپنا سوال دہرایا، پھر میں خاموش رہا، حاضرین بھی خاموش رہے. جب تیسری دفعہ پیغمبر اکرم نے اپنا سوال دہرایا تو میں بلند ہوا اپنی جگہ سے اور کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ پر کثرت سے درود بھیجتا ہوں. پیغمبر آگے بڑھے اور میرے چہرے کے اوپر بوسہ دیا اور اس کے بعد سے یہ اتنی زبردست خوشبو میرے پاس سے آ رہی ہے کہ میں نے تو آج تک کبھی کوئی عطر بھی استعمال نہیں کیا. تو آیت اللہ علی معصومی حمدانی جیسا عالم عارف، یعنی تو حقیقتاً آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے بھی ہم نے علی اکبر نہاوندی کا جو پچھلی دفعہ بھی گفتگو میں واقعہ نقل کیا تھا، تو وہ بھی ایک میں نے تو یہ کہا تھا کہ ایک شخص کا جو خواب نقل کیا تھا اصل میں ایک عالم محمد ابن سعید تھے، اور فضائل برکات صلوات کے نام سے جو کتاب ہے اس میں علی اکبر اصفہانی کے حوالے سے علامہ علی اکبر اصفہانی نے، علی باقر اصفہانی نے اس واقعے کو نقل کیا ہے، محمد ابن سعید جو ایک عالم دین تھے ان کے حوالے سے. تو یہ خوشبو آنے کا واقعہ جو ہے یہ بہت سے حوالوں سے ہے. اور کیمیائے محبت کے نام سے جو ایک شیخ رجب علی خیاط جنہیں نیکو گویان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور ان کی جو سوانح حیات اس پر آقا ری شاہری جو بہت بڑے محدث اور احادیث کے لحاظ سے ان کا بہت بڑا کام ہے، آقا ری شاہری
انہوں نے ان کی سوانح جو ہے وہ پوری کتاب لکھی ہے کیمیائے محبت کے نام سے. اس میں رجب علی خیاط جو کہ بڑے عالم عارف کہے جاتے ہیں، یعنی ویسے تو اس طور پر عالم نہیں تھے لیکن عرفا میں ان کا بڑا شمار ہوتا ہے، وہ یہ کہا کرتے تھے اگر کوئی شخص اپنی طول عمر میں یعنی دن و رات کثرت کے ساتھ پیغمبر اکرم پر صلوات بھیجے تو یہ لازمی اس بات کا نتیجہ نکلے گا کہ مرنے سے پہلے رسول اکرم اس کا بوسہ لیں گے آ کر. اور شیخ رجب علی خیاط یہ بھی فرماتے تھے کہ جو سالک ہوتا ہے نا، جو روحانی مدارج طے کر رہا ہوتا ہے، اصل میں یہ جو پرواز کر رہا ہوتا ہے روحانی دنیا میں، اس کے دو بالوں پر ہوتے ہیں، دو بالوں پر، ایک استغفار ہے ایک پر کا نام، اور ایک پر کا نام ہے صلوات. یہ دونوں جب تک کام کرتے رہتے ہیں، مستقل یہ استغفار کرتا رہے اور صلوات بھیجتا رہے، یہ پرواز کرتا رہتا ہے روحانی دنیا میں. یہ باقاعدہ ان کا جملے ہیں شیخ رجب علی خیاط کے کہ دو بالوں پر ہیں سالک کے، استغفار اور صلوات. یعنی عموماً دیکھیں جہاز بھی اگر چلتا ہے اس کے دو پر ہوتے ہیں، ایک پر بھی اگر کہیں گر جائے ڈیمیج ہو جائے تو وہ پرواز اسموتھ اور ہموار نہیں ہوتی، پھر کریش لینڈنگ کرنا پڑتی ہے، وہ گر جاتی. تو ان میں سے کوئی بھی ایک اگر پر کام نہ کرے سالک کا، یعنی جو پرواز کر رہا ہے روحانی دنیا میں اپنے مقام کو مینٹین کرنے کے لیے، تو اس کے دونوں پروں کی سلامتی ضروری ہے جو کہ صلوات سے اور استغفار کے ذریعے انجام پاتی. بانو مجتہدہ امین، ان کا کتنی دفعہ ہم تذکرہ کرتے رہتے ہیں. عورتوں میں جو مجتہدہ گزری اور اتنی زبردست ان کی شخصیت تھی، حجاب ایسا زبردست تھا کہ اصفہان میں جو ان کا روضہ ہے وہ بھی ایک عورت جس طرح چادر پہن کر کھڑی ہوتی ہے اس انداز کا بنایا گیا ہے اصفہان کے اندر، بانو امین اصفہانی کا. انہوں نے ایک تفسیر قرآن بھی لکھی ہے عورتوں میں، شاید یہ واحد عورت تاریخ اسلام میں گزری ہیں جنہوں نے پوری ایک تفسیر قرآن لکھی ہے مخزن العرفان کے نام سے. 15 والیوم کے اندر یہ تفسیر ہے، تفسیر مخزن العرفان. اردو ترجمہ اس کا نہیں ہوا ہے لیکن یہ بہت ہی زبردست ایک تفسیر شمار کی جاتی ہے. آیت اللہ محمد علی ناصری ان کے متعلق گواہی دیتے ہیں، خانم کے متعلق، بانو امین اصفہانی کے متعلق ان کی گواہی ہے کہ خانم چشم برزخی رکھتی تھیں. ایسی بہت ساری حقیقتوں سے آگاہ تھیں کہ جو عام طور پر جنہیں انسانی کان درک نہیں کر سکتے، آنکھیں جن تک نہیں جا سکتی، وہ ان کو درک کر لیتی تھیں. یہی وجہ ہے کہ خانم سرکار قاضی، یہ تو خیر بانو امین اصفہانی ہے، خانم سرکار قاضی ان کی ایک شاگردہ جو ہیں وہ ہیں، ان کی شاگردہ بھی بڑے علمی مقام پر تھیں. وہ کہتی ہیں جب یہ بیمار تھیں بانو امین اصفہانی تو میں ان کے پاس ان کی عیادت کے لیے گئی تو بانو نے مجھ سے درخواست کی کہ مجھ پر میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے 7 مرتبہ الحمد پڑھو. اور یہ عیادت کے مستحبات میں سے بھی ہے کہ جو اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھ کر یا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر سورہ الحمد پڑھی جائے. تو خانم سرکار قاضی کہتی ہیں جیسی میں نے سورہ الحمد پڑھنی شروع کی، خانم کے گھر کے صحن کے جو درخت لگے ہوئے تھے وہاں سے بھی سورہ الحمد پڑھنے کی آوازیں آنے لگیں. تو کہہ رہے میں حیران اور ششدر ہو کے رہ گئی. میں نے گھبرا کر خانم سے پوچھا خانم یہ میں کیا سن رہی ہوں، یہ کیسی آوازیں ہیں جو ہیں وہ آ رہی ہیں درختوں سے؟ تو خانم نے کہا کہ تمہیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آج اللہ نے بہت ساری جو پوشیدہ حقیقت تھی وہ تم پر جو ہے آج آشکار کر دی، کیونکہ خانم خود اپنے کانوں سے بھی تسبیح موجودات کی آوازیں سنا کرتی تھیں. تو اتنی یہ زبردست ان کی جو ہے وہ شخصیت تھی. اور خانم کا جب یہ خود بانو امین اصفہانی کا انتقال ہو گیا تو بہت سے افراد نے ان کو اپنے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ عالم آخرت میں سب سے بہترین عمل آپ کسے سمجھتی ہیں، یعنی جو سب سے زیادہ کارآمد عمل ہے؟ تو خانم نے یہ جواب دیا کہ اگر مجھے یہ پتا ہوتا کہ درود کتنا بڑا خزانہ ہے تو میں ساری عمر فقط درود پڑھتی رہتی اور کوئی کام نہ کرتی. اگر می دانستم کہ درود یا صلوات چے گنجی است تمام عمر صلوات میں فرستادم. کہتی ہیں کہ میں جو ہے اگر مجھے پتا ہوتا ہے کہ اتنا بڑا خزانہ ہے یہ درود تو اپنی ساری عمر میں سوائے میں درود بھیجنے کے کوئی اور کام نہ کرتی. تو یہ اس لحاظ سے ایک بہت ہی زبردست ایک عبادت ہے. اس کو ہمیشہ آپ نے دیکھا کہ اتنے بڑے بڑے علماء عرفا نے اس درود کو اس انداز سے جو ہے وہ نقل کیا ہے.
اچھا یہ جو آپ نے دیکھا ابھی بات سنی تھی کہ ان کو درخت سے تسبیح کی آوازیں اور یہ سورہ فاتحہ پڑھنے کی درخت سے آوازیں آ رہی تھیں، اصل میں تسبیح موجودات کہلاتی ہے. قرآن میں جا بجا آیا ہے کہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی. تو آیت اللہ طباطبائی نے تفسیر المیزان میں ایک طویل بحث کے بعد لکھا ہے کہ حق یہ ہے کہ موجودات کی تسبیح ایک حقیقت ہے اور لفظ اور آواز کے ساتھ ہے، اس میں لفظ بھی ہیں اور آواز بھی ہے، لیکن ہمیں وہ سنائی نہیں دیتی. ہمارے مادیات کے پردے اتنے زیادہ ہیں، گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ ہم وہ کانوں سے اپنے نہیں سنتے. لیکن جن کے وہ حجابات دور ہو جائیں، دیکھیے عام طور پر بھی یہ ہوتا ہے مثلا سائنسی لحاظ سے بھی کہ 20 ہرٹز جو فریکوینسی ہوتی ہے آواز کی، اس سے اگر کم ہو تو یہ بھی انسانی کان نہیں سن سکتے، اور 20 کلو ہرٹز سے اوپر چلی جائے اگر کلو ہرٹز سے تو اس کو بھی انسانی کان نہیں سن سکتے. تو تسبیح موجودات یعنی ان میں آواز اس کا مطلب ہے لیکن آپ کے کان نہیں سن پا رہے ہیں. تو ان فرماتے ہیں کہ آواز بھی ورنہ اس کے اندر ہے، لفظ بھی ہے. انسان اگر اپنے مادیات کے پردے چاک کر دے، گناہوں سے اپنے آپ کو جو ہے بچا لے، تو ان تسبیح موجودات کی جو آوازیں ہیں وہ اپنے کانوں سے بھی سن سکتا ہے. کتنے علماء کے اس میں ملتا ہے کہ جناب ان کے درخت جو ان کے گھروں میں لگے ہوتے تھے، تسبیح سبحان القدوس و ربنا القدوس کی آوازیں جو ہیں عرفاء نے اپنے کانوں سے وہ سنی. اور ابھی بھی آپ دیکھیں جو قرآن کے اندر بھی اس کی مثلا ایک نظیر ملتی ہے کہ جب حضرت سلیمان کا لشکر گزر رہا تھا تو ایک چیونٹی نے اپنی ساتھی چیونٹیوں سے کیا کہا تھا، جلد سے جلد اپنے بلوں میں گھس جاؤ اور ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر تمہیں رون ڈالے. اب بتائیں چیونٹی کی آواز آج تک کبھی کسی نے سنی؟ کسی جگہ کوئی آواز اس کی نہیں ہے، لیکن قرآن نے اس کی مثال دی ہے کہ چیونٹی نے کہا اور داماد سب چیونٹیوں نے سنا. حضرت سلیمان کیونکہ چیونٹیوں کی زبان سمجھتے تھے اور ان کی اتنی زیادہ سماعت اللہ کی طرف سے ان کو تھی کہ چیونٹی کی آواز بھی جو ہے وہ سن پا رہے تھے. تو کائنات کی ہر شے اس طرح سے تسبیح کرتی ہے. بانو امین اصفہانی اس مقام پہ تھیں کہ خود آیت اللہ محمد علی ناصری فرماتے ہیں کہ وہ چشم برزخی بھی رکھتی تھیں اور ان کے کان بھی اس قسم کی صداؤں کو، تسبیح موجودات کو سنا کرتے تھے. تو بہرحال آپ نے دیکھا کہ درود کا انہوں نے کس طریقے سے چیز بتائی.